السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 25 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 152 ٹو 158۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اس قرآن مجید کے علم حاصل کرنے کے راستے میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں ہی سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا ہے؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے، اور اس میں علم والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو ایک علم والا ہے اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، تو ایک اندھیروں میں جو ایک شخص چلنے والا جو ایک لائٹ لے کے چلتا ہے، تو جو اندھیرا تاریکیاں بہت ساری ہوتی نا، پھر اس میں ایک جو شخص ہے وہ ایک لائٹ یہ ٹارچ لے کر چلتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں ہے، جو ایک نور لے کر چل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی شخص کو علم عطا فرماتے ہیں، ہدایت اور علم اور نور عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہ ان جیسا نہیں ہو سکتا کہ جو جاہل اور جو الٹریٹ لوگ تھے۔ تو جو علم والا ہوتا ہے، جو جسے قرآن اور سنت کا علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ علم والے کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ اور وہ جو لوگ جو علم نہیں حاصل کرتے ہیں قرآن اور سنت کا، حالانکہ اس نے سب کچھ علم حاصل کیا، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت بڑی بڑی اس نے ڈگریاں حاصل کی، لیکن اگر اسے قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے تو پھر وہ الٹریٹ ہے، اور ایسا شخص مردہ کہا گیا ہے، جو مردہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسا شخص جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس پہ غور فکر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو زندہ کہا گیا ہے اس آیت میں۔ جو پھر ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنا علم دیا، اس کو نور دیا، اس کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہ نور کو لے کر کے اکیلے نہیں اس کا فائدہ اٹھاتا، وہ لوگوں کو بھی اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو بہت خوبصورت آیت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کریم کا نور لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، اور اس سب کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کی آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے شکر کرو اور میں میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، میں اسے یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ اور صحیح حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو نے اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں، یا یہ فرمایا کہ اس سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں دونوں بازو کے پھیلاؤں کی مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ سبحان اللہ۔
بہت خوبصورت پیاری سی حدیث ہے. تو اس سے خوشخبری ہے جو لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نہ یاد کرے نہ آپ کے پاس آئے. تو اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ آپ کو نہ یاد کرے, اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے. کوئی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کو مجلس میں یاد کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بہترین مجلس میں یا فرشتوں کی مجلس میں اس شخص کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف ایک بازو اس کی طرف آتے ہیں, ہے نا. اور پھر اگر کوئی انسان اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف اس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں, ہے نا. اس سے بڑھ کر محبت کہیں ملے گی آپ لوگوں کو؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والا تو ہمارا رب ہے. ہمیں انسان سے بڑی توقع ہوتی ہے. ہم ساری زندگی لوگوں کے لیے, لوگوں کی یاد میں اپنی زندگیاں فنا کر دیتے ہیں, لیکن حقیقی محبت تو آپ کو اللہ سے ملے گی. اللہ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں آپ سے محبت کرنے والا. ہمارا رب ہماری ہر چیز کو جانتا ہے, ہماری ہر تکلیف, ہمارے ہر غم, ہر پریشانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے. اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. اور دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے ذکر کرنے کا, کتنا بڑا زبردست فائدہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں. انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کتنا بھی کیسا بھی کریں اور جس انسان کو ہم یاد کرتے ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ انسان بھی ہم کو یاد کرے. اور کوئی بھی ہم جس کو چاہتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں نا, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم کو یاد کرے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت دو طرفہ ہو, اور کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بدلے میں آپ کو وفا ملے. اور بعض وقت کوئی شخص اپنے والدین کو بہت محبت کرتا ہے لیکن والدین کی اولادیں بہت ساری ہوتی ہیں, وہ سب کو یاد کرتی ہیں, ایک ہی شخص کو نہیں یاد کر سکتی. پھر بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی جو والدین ہے کسی بچے سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن بدلے میں بچہ کیا واقعی میں اپنے والدین کو اسی طرح سے یاد کرتا ہے؟ نہیں نا. ہر طرح سے ہر جگہ اگر آپ چیک کریں اور نظر دوڑائیں تو آپ نے تو سب سے بہت کتنے لوگوں سے محبت کی ہوگی نا, لیکن بدلے میں اکثریت کو کیا ملتی ہے؟ وہ چیزیں واپس نہیں ملتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے عام روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ انسان کی ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ بھی اس کو چاہے, جس کو وہ یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرے, جس کو وہ مس کرتا ہے وہ بھی اس کو مس کرے. خواہ انسان زبان سے ہی کہے یا نہ کہے, لیکن انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے. لیکن کیا انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا ملا کہ آپ کو جو یہ سب کچھ کرے کہ آپ کے لیے کیوں نہیں کر پاتے؟ انسان چاہنے کے باوجود بعض اوقات نہیں کر پاتا ہے. ہر انسان سے کبھی نہ کبھی آپ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس سے آپ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہو سکتے ہیں. جس کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو یاد کرنے لگتا ہے, جس کو آپ یاد کرتے ہیں وہ فوراً آپ کو یاد کرے گا. تو فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم, تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. اس سے سچی اور بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس سے سچی بات کسی کی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جب آپ یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کریں گے. اللہ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تم کو یاد کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا رہوں, اور جب تم مجلس میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں. تو یعنی تمہاری مجلس, یعنی ہم انسانوں کی جو مجلس ہوتی ہے نا, سب گنہگار ہوتے ہیں, سب کے سب خطا کار ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی مجلس میں فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے جو سب نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور انتہائی درجے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جب آپ کسی انسان کو مس کریں نا, تو کسی انسان کی یاد ستانے لگے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی یاد کرنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گا. پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ یاد کرنا, ذکر کرنا صرف زبان سے ہی نہیں ہے, دل سے بھی کرنا ہے. اللہ کی یاد کو دل میں بھی یاد کرنا ہے, زبان سے بھی کرنا ہے. تسبیح پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ سب کیا چیزیں؟ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ انسان سے شیطان دور ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ مومن اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو تو میں بھی کیا کروں گا، تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر ایک بہت بڑی طاقت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ خوب ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو خالی یوں سٹاپ مت رکھا کریں، خوب چلاتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پکاتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور سب سے افضل ذکر کون سا ذکر ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سب کیا ہے؟ سب افضل ذکر میں سے آتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ تو اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ دیکھیے آپ سب نے کہیں نہ کہیں یہ نیت کی ہوگی کہ ہم اللہ کا قرآن کریم سمجھیں، اللہ کے کلام پاک کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کی نا، آپ ایک بالش اللہ کی طرف آئے، آپ نے ایک بالش اللہ کی طرف نیت کی آنے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی طرف دوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین کلاس میں جو ہے انٹر کروا دیا، آپ نے اس میں پا لیا نا، اس کو جوائن کر لیا اور ہدایت کا راستہ آپ کو مل گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا محبوب نہیں ہے، کوئی سچا دینے والا نہیں ہے، کوئی سچا ایسا نہیں ہے جو بدلے میں آپ کو محبت دے۔ لیکن اللہ سے محبت کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ ایسی محبت جس میں کبھی بھی کوئی بے وفائی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ سچی ہے۔ آپ سامنے والے کو کتنا محبت کر لیں، بدلے میں وہ بھی کہہ دیں کہ ہاں ہاں ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کا دل تو آپ نے نہیں دیکھا، اس کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم نا۔ آج چھوٹے، کل دوسرا دن اور پھر تیسرا، پرسوں کسی کو اس نے سلیکٹ کر لیا۔ لیکن اگر اللہ سے ایک بندہ مومن محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچی محبت کرتے ہیں اس سے، اور پھر اس محبت میں کوئی بے وفائی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر بجا لانے کا حکم دیا اور شکر ادا کرنے پر مزید خیر و برکت سے نوازنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور اللہ کا شکر عطا کرتے رہیے۔ اللہ کا شکر خوب ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کرنے سے بہت فائدے ہیں، اللہ کا شکر کرنے سے بے انتہا فائدے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کریم میں اس آیت میں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بہت زیادہ دیں گے۔ اگر ہم زیادہ چاہتے ہیں، ہر چیزوں میں اضافہ چاہتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، خوشیوں میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت شکر گزار بننا ہے۔ اور ناشکری کرنے کی بھی سزا بھی بتا دی ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ انسان اکثر ناشکری جب کرتا ہے نا، جب وہ ایک در پہ، دو در پہ، چار در پہ روتا رہتا ہے تو یہ ناشکری ہو گئی۔ اور پھر ناشکری کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی وہ خوش نہیں رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں اور کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، اسی لیے کیونکہ وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ شکر گزاری تو یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکال کے باہر لے آئیں گے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر و ثواب بھی دیں گے، ساتھ ساتھ آپ کے حالات بھی بدل دیں گے۔ لیکن ایک شخص پہ جو پریشانی مصیبت آ گئی تو پھر وہ ناشکری کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر برے سے برے حالات ڈالتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے ناشکری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم سب دل سے، زبان سے شکر اور ذکر کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 153 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے شکر اور حکم دینے کے بعد اب صبر کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کی جائے، کیونکہ بندہ یا تو حالت نعمت میں ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر حالت آزمائش میں ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ صبر نہیں کرتا ہے اور وہ ناشکری کرتا ہے۔ تو بتا دیا کہ آزمائش دراصل کب ہوتی ہے، نعمتیں زیادہ ہیں اور حالات بہتر ہیں، خوشیاں ہیں، تو بھی کیا ہے، اس کی آزمائش ہے کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اگر نعمت نہیں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی حالات ہیں، ان آزمائش میں بھی پھر وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا وہ نوحے کرنے لگتا ہے، یا چیخ پکار کرتا ہے، یا سب طرف زور زور سے چیخنا چلانا اور ہائے کرنا، یہ سب کرنے لگتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث میں آتا ہے 2999 میں کہ مومن کا معاملہ انتہائی تعجب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی کی کوئی بات نصیب ہوتی ہے تو یہ شکر بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے، اور اگر اسے رنج اور غم کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والا جو ایک شخص جو مومن ہے، تو وہ خوشیوں میں بھی اجر سمیٹتا ہے اور پریشانی میں بھی جو ہے اجر اللہ کا سمیٹتا ہے۔ خوشیوں میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، تو اس پر بھی وہ اجر سمیٹتا ہے۔ دونوں ہی حال میں اس کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مصائب پر برداشت کرنے کے سلسلے میں سب سے بہتر مدد جس چیز سے لی جا سکتی ہے وہ کیا ہے، وہ صبر ہے۔ صبر اور نماز، صبر اور نماز کے ذریعے سے انسان اللہ سے مدد حاصل کرے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، ہم سب سے خطاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس چیز سے مدد حاصل کرو، پہلی چیز صبر ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے، تھام لے، باندھ لے، اور پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، کیسی بھی آزمائش ہو انسان صبر کرے اور نماز قائم کرے۔ مسند احمد 1319 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے تھے۔ صبر کی یہاں بات آ رہی ہے، تو صبر ہوتے کتنے طرح کے ہیں؟ تو صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، حرام اور گناہ کے کاموں کو ترک کرنا صبر ہے۔ دوسرا، اطاعت اور تقرب الہی کے کاموں کو سر انجام دینے میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ پھر تیسرا، مصیبت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ یہ ہیں صبر کی 3 قسمیں۔ تو جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ سارا معاشرہ جب گناہ کر رہا ہے نا، تو ایک اندر سے بھی انسان کو، اس کو بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ جو ہے میوزک ہے، لاؤڈ میوزک ہم بھی سنیں، یا ہم بنا پردے ہم بھی ٹہلیں، اور یا پھر جو بھی آج معاشرے میں ہو رہا ہے ہم بھی کریں۔ لیکن ایک بندہ مومن اپنے آپ کو سب گناہوں سے روک کے رکھتا ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ گناہ چھوڑنے پر جو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر فجر کی نماز ترک کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر فجر کی نماز اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی اطاعت کے لیے فجر کی نماز میں کھڑا ہو گیا نا، تو پھر کیا ہے، گناہ کو کام کے چھوڑ دینا بھی کیا ہے، یہ ترک کرنا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، صبر ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت اور تقرب حاصل کرنے کے لیے جو کاموں کو سر انجام دینا، یہ بھی کیا ہے، صبر ہے۔ جیسے کہ آپ سب ماشاء اللہ سے قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر اللہ کا تقرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے آگے اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ان سب چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور بھی جو اللہ کے قرب پانے کی جو چیزیں ہیں، جو کام ہے، اچھے اچھے عمل و صالحات کرتا رہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ سب کاموں میں انسان کو صبر کرنا بہت بڑا ذخیرہ چاہیے ہے۔ تہجد آج کل دیکھیں آپ کون پڑھ پاتا ہے نا، 3 بجے 4 بجے، آج کل اتنی ٹھنڈ میں کوئی اپنے بستر چھوڑتا ہے کہ لوگوں کو فجر ہی نہیں ہو پاتی، تو کیا تہجد کیسے پڑے گا؟ تو زیادہ پانے کے لیے زیادہ قربانی بھی ضروری ہوتی ہے نا۔ تو پھر ایسے شخص جو اللہ کی اطاعت اور قرب پانے کے لیے اپنے ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں بھی جو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے، صبر ہے۔ پھر تیسری جو کیٹیگری ہے، مصائب اور مشکلات پر صبر۔ کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی سچویشن ہو، ایک انسان کی زندگی میں
سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی جان چلی جاتی ہے اور اپنے عزیز اور اپنے پیارے کی، اپنے قریبی رشتہ دار جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ اس حالات میں، اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں اس کو صبر کرنا ہے۔ آنسو پر تو دیکھیے کوئی زور نہیں ہے، لیکن چیخنا، چلانا، سینہ پیٹنا، ہائے ہائے کرنا اور خوب سر پھوڑنا، دیواروں پہ سر پھوڑنا اور خوب چلا چلا کے رونا، تو یہ سب مومن کا کام نہیں ہے۔ ایک مومن کا کام کیا ہے؟ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو تھامتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ آپ کا شکر ہے، اور جیسے جو یہ فوت ہوا ایک طرف، ایک دن ہم بھی آپ کے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمام طرح سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے پھر، اور نماز پڑھ کے فوت شدہ کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اور دیکھیے مصیبت پہ جب آپ کو بہت بڑی مصیبت پڑی ہے، بہت بڑی ناگہانی آ گئی ہے، اس وقت اگر آپ نے دعا کر لی تو پھر وہ دعا جو ہے سیدھے عرش پہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور خاص کر کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے حق میں خوب دعا کرے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ والدین فوت ہو جائیں، بھائی بہن یا بیٹا یا شوہر یا بیوی، کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن تھامنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی ہے، وقتی ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، سب کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، کوئی نہیں اس دنیا میں بیٹھا رہنے والا، کبھی نہ کبھی سب لوگ جائیں گے سب۔ اور کیا کرنا ہے؟ اپنی تیاری کرنا ہے، اپنی تیاری کر کے سامنے والے کی مغفرت اور بخشش کی دعا کر کے پھر اپنی بھی تیاری اور اپنی فکر میں لگ جانا ہے کہ ہمیں بھی جب دنیا سے، اگر ہمارا آج ان کا وقت ہے تو کل ہمارا بھی وقت ہو سکتا ہے، ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے کیا کوشش کی، ہم نے کوئی ایسی خاص تیاری نہیں ہے میری، ہم نے تو کوئی ایسی تیاری نہیں نا، اچانک سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ ٹرین لیٹ ہے لیکن، اور وہ ٹرین کیا ہوتی ہے ایک دم سے وقت سے پہلے آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان ہڑبڑا جاتا ہے نا، اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، تو پھر بندہ مومن لیکن کیا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی وہ کوشش کر لے، جتنا بھی وہ جدوجہد کر لے، ساری زندگی وہ عبادت کر لے، لیکن کبھی بھی وہ انسان ایک سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے اللہ کی بہت عبادت کر لی اور ہم کیا ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور ہم کامیاب ہیں۔ ہمیشہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ابھی تو میری کوئی تیاری نہیں، ہمیں اور عبادت کرنی ہے، خوب ہم عبادت کر لیں۔ تو دیکھیں کہ بس کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اچھا گمان رکھیں اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تو جو شخص اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کرے گا اور اللہ کا شکر گزار بنے گا اور توحید پر ڈٹا رہے، جمع رہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بندہ مومن کا یہی حال ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان بھی رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کو پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے۔ تو یہ جو تینوں کیٹیگری آپ کے سامنے رکھی، 3 قسمیں رکھی، یہ صبر کی قسمیں ہیں۔ جو شخص صبر کی ان تینوں صورتوں کو اختیار کرے گا تو اس کا شمار ان صبر کرنے والوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ سلام کہے گا انشاءاللہ۔ آیت 154، وَلَا تَقُولُونَ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ شہداء کی برزخ کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شہداء اپنے برزخ کی زندگی میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو شہداء، شہید سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہندوستان، پاکستان یا ہندوستان اور چائنا کے بیچ میں جو فوت ہونے والے وہ شہید مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ جن شہید کی بات کی جا رہی ہے وہ اسلام کی خاطر جب ایسی جنگ ہوئی اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے خاطر کفر اور ایمان کے بیچ جب جنگ ہوئی تو ایک ایمان والا جب کفر کے خلاف اپنی تلوار اٹھاتا ہے، اس جنگ میں اپنی تلوار اٹھاتا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، وہ اپنی تلوار جب اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں اس جنگ میں ہی اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ شہید ہیں
जो कुफ्र और ईमान के बीच जब हक और बातिल की जंग होती है ना, जैसे जंग बदर हुई, जंग अहद हुई, और कभी भी हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन और वक्त और टाइम हो कि जब ईमान और अहले कुफ्र के बीच में जो जंग ऐसी होती है, तो जो मोमिन इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह का जो है अल्लाह का नाम बुलंद हो और कुफ्र मिटा दिया जाए, और जो खास हाकिम जो हाकिम या बादशाह होते हैं वो इस तरह से जंग हो रही हो ना, तो फिर वो कंडीशन में जब अगर वो कोई इंसान फौत होता है, कोई मोमिन फौत होता है, तो फिर वो शहीद होता है। और शहीद शहीद के बारे में अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि वो तुम उनके बारे में ये ना कहना कि वो मर चुके हैं, मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं। क्योंकि अक्सरियत क्या थी ना, जो जंग होती थी, और अक्सर जंग से लोग घबराते हैं क्योंकि जंग होगी तो हम मार दिए जाएंगे, हम तो फौत हो जाएंगे और हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे शहदा जो शहीद हो जाते हैं उनकी फजीलत बताई जा रही है कि अल्लाह तबारक ताला के यहाँ उनके कितने बुलंद दर्जात हैं, कितने आला मुकाम हैं, और कितनी ज्यादा उनकी फजीलत है। तो शहदा की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के जो दिलों में होती हैं, और जन्नत में जहां से चाहती हैं खाती पीती हैं, फिर अर्श के नीचे लटकती हुई कंदीलों के पास आकर बैठ जाती हैं। और जब भी उनका परवरदिगार उनकी तरफ देखता है और फरमाता है, क्या तुम कुछ चाहते हो? वो अर्ज करते हैं, हम क्या चाहते हैं, जबकि हम तो जन्नत में जहां से चाहते हैं खाते पीते हैं। अल्लाह ताला शोहदाए से 3 दफा यही पूछते हैं। फिर जब शोहदा तसव्वुर करते हैं कि सवाल किए बगैर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो कहते हैं, ए हमारे पालनहार, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दे, ताकि हम एक बार फिर तेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाएं। फिर जब बारी ताला देखता है कि शोहदा को और किसी शय की जरूरत नहीं है, तो उन्हें वो छोड़ देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह तबारक ताला जो शहीद होके जाते हैं दुनिया से, तो वो इस तरह से सब्ज रंग के परिंदों के दिलों में होती हैं, और वो खाती हैं पीती हैं, पूरी जन्नत में टहलते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला पूछते भी है कि तुम्हें कुछ और चाहिए है, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए, तो फिर वो ऐसी इम्पॉसिबल चीज आगे रख देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला फिर उनको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबको भी शहादत का दर्जा अता फरमाए। और आपको ये भी बताया था कि अगर कोई इंसान अपने आप को शहादत या शहीद होने की ख्वाहिश नहीं रखता ना, तो उसके अंदर भी मुनाफिकत है। हर ईमान वाले को शहीद होने की या शहादत होने का अपने अंदर ख्वाहिश रखना चाहिए। और जब ख्वाहिश रखेंगे तो भले ही अल्लाह ताला उसको बिस्तर पे ही उसके बिस्तर पे ही उसको मौत दे, लेकिन हो सकता है कि उसको शहादत का दर्जा अता फरमाए। तो हम सबको अपने दिलों में शहीद होने की ख्वाहिश रखनी चाहिए, और ईमान और इस्लाम की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए हम सबको, आमीन या रब्बल आलमीन। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह मोमिन की रूह एक ऐसा परिंदा है जो जन्नत के दरख्तों से फल वगैरह खाता रहता है, हत्ता कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इसे उसके जिस्म में लौटा देगा। तो ये हदीस मुस्नद अहमद की है, और इस बात की दलील भी है कि आम मोमिन भी बरज़ख में जिंदा हैं, और उनको इज्जत और शर्फ, तकरीम और तज़ीम के तौर पर कुरान करीम में शुहदा का बतौर खास जिक्र किया गया है। यानी कि एक खास और आम, यानी कि एक स्पेशल जो लोग होते हैं वो शहीद हुए, जो जंग की हालत में भी शहीद हो गए, लेकिन एक आम मोमिन भी अगर उसने अपने दिल में ख्वाहिश रखी होगी कि हम शहीद हो अल्लाह की राह में, और शहादत की उसकी ख्वाहिश होगी, तो फिर मोमिन है, ईमान वाला है, ईमान की हालत में फौत हुआ, तो फिर ऐसे लोगों की भी रूहें जो है परिंदे सबसे परिंदों के जिस्म में होती हैं, और जन्नत में जहां से चाहती हैं वो खाती हैं। और बस वही है ना कि ये सब क्या है, अल्लाह सुब्हान तआला की गैब की खबरें हैं। जितना अल्लाह ने हमें बता दिया बस हमें उतना ले लेना है। अल्लाह के रसूल के जरिए से ये हदीसें अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको पहुंचा दी, हम सबको बता दिया, फरमा दिया, मालूमात हो गई। बस इसके पीछे अब नहीं लगना है, वो सबसे परिंदे किस तरह के हैं, कैसे हैं, क्या है, अब उसकी गहराइयों में नहीं उतरने की कोशिश करनी है हमें। ये सब गैब की खबरें हैं, और उसके तावीलों के पीछे हमें नहीं लगना है। बात दरअसल ये है कि जितना अल्लाह ने इल्म दिया है बस उतना हमें लेना है, उतना ही उसके बस हमें ले लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, बस उसके अंदर बातों की तह तक नहीं जाना। क्योंकि दरअसल देखिए गैब की खबरें है ना, तो गैब अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा बताया नहीं है। गैब का इल्म के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उतना बताया जितनी जरूरत थी, और बाकी सब कुछ अल्लाह ने गैब रखा है। आंखों से सब चीज ओझल है, और जब इंसान देखिए जब मौत होती है, मौत वाकई होती है, तो फिर वो सब कुछ खुद ब खुद जान जाएगा कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। लेकिन हर मोमिन को अपने अंदर मौत की जो है शहादत की मौत की तमन्ना रखनी चाहिए कि अल्लाह हमको शहादत का दर्जा अता फरमाए। आयत 155,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں اور پھلوں میں کمی کرنے سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مومن کی آزمائش پر صبر سے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان اور آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزارتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جو گولڈ ہوتا ہے، وہ گولڈ جب پکا ہوتا ہے، جب اس کو بہت سارے ہائی ٹیمپریچر سے گزارا جاتا ہے نا، تو پھر وہ کھل کر بالکل واضح ہو کر بالکل پیور گولڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک مومن کا جو مومن ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے پروسیس سے گزارتے ہیں کہ اس کو تاپ کے اور اس کو جلا کے اس کو بہترین کوالٹی کا بنا کر اس کو بہترین پرسنٹیج پہ اس کو بالکل اوریجنل گولڈ کی طور پہ اس کو لے آتے ہیں۔ ایک مومن کو جانچا پڑتالا جاتا ہے اور اس کو جانچ کر اور اس کو بہترین نکھار کر اس کو سونے کی طرح کھرا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتایا ہے کہ مومن بندوں کی آزمائش ہوگی، تو جب تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری ضرور آزمائش ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش آئے گی، کبھی بھی آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ آزمائش دراصل کیا ہے؟ صبر کر لیں گے تو آخرت میں درجات کی بلندی ہوگی اور دنیا میں بھی درجات کی بلندی ہوگی۔ ہر انسان پر آزمائش آتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ قرآن و سنت سے جڑیں گے تو خاص کر کے اس راستے میں آپ کو بہت آزمایا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے آگے پھولوں کا راستہ بنا دیا جائے، آپ کو سب لوگ کہیں آئیے آپ کا ویلکم ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو مذاق بنائیں گے، آپ کا جو ہے آپ کو باتیں کریں گے، آپ کو طنز کریں گے، سب کچھ کہیں گے۔ اور یہاں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے، من الخوف، خوف سے، بھوک سے اور نقصان سے، مال سے، جان سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ تم جو لڑائی کرنے والے ہیں اور ثابت قدم میں رہنے والے ہیں ان کو ہم جانچ پڑتال کر لیں، ان کو ہم معلوم کر لیں کہ تمہارے میں بہترین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی خوشی اور مسرت فراہم کر کے آزماتے ہیں اور کبھی بھوک اور رنج دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں تاکہ جان لے کہ اس میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون کھوٹا سکہ ہے، کون کھرا سکہ ہے، کون پیور ہے 24 کیرٹ گولڈ ہے اور کون پیتل ہے نا، اسی لیے آزمایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، یعنی کس قدر خوف ہے نا، خوف سے آزمائیں گے۔ تمہیں ڈر ہوگا، تم ڈرو گے، تم پریشان ہوگے، تمہیں کس چیزوں کا خوف ہوگا نا، خوف سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ پھر تمہیں آزمایا جائے گا بھوک سے، اور تمہیں بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہیں مالوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ، اور تمہیں جانوں کے نقصان سے، اور کہ دوست اور رشتہ داروں اور تمام جو جانوں کا نقصان ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ کہ آپ کا کوئی عزیز قریب دنیا سے رخصت ہو جائے، اور ثمراتی پھلوں کے نقصانات سے، یعنی باغ، کھیت اور جو ہے غلہ کسانی وغیرہ ان سب کے نقصانات سے۔ تو یہ تمام طرح کی کیٹیگری اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ تو انسان ان چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ خوف سے، دشمن کا خوف ہوگا، آپ کے کوئی ایسے خوف، تو آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ اس خوف کی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ توحید نہیں چھوڑنا ہے، ایک اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا ہے۔ کیسا بھی ڈر ہو، دشمنوں کا خوف ہو اور کیسے بھی لوگوں کا ڈر ہو، آپ دیکھیں کہ فرعون سے بڑھ کے تو کوئی نہیں نا، ظالم بادشاہ یا نمرود سے بڑھ کر کوئی نہیں ظالم بادشاہ، کیسا بھی کوئی ظالم بادشاہ، کوئی ظالم حکمران، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی خوف ہو، ہر حال میں صرف اللہ کا دامن تھامیں، اللہ کی توحید پر ڈٹ جائیں، اپنے دین کو مت چھوڑیں، اپنے دین کو پکڑ کے تھام کے رکھیں۔ اور بھوک جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو بھوکا پیاس سے بھی رہنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حج کا سفر کیسا سفر ہے، اس میں انسان کو مشقت ہے، بھوک ہے، پیاس سے سب اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر جب اللہ کی راہ میں انسان تبلیغ کرنے نکلتا ہے تو ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کھانے کے بہت ساری ورائٹی لگی ہے نا، اس کو بہت جگہ پہ بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے۔ تو صبر کرنا ہے، ہو سکتا ہے گھر کے اندر بھی حلال کمائی جب لانے کی انسان نیت کر لیتا ہے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں نا، کیونکہ ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں، کیونکہ حرام کا لقمہ اسے لینا پسند نہیں،
حلال ہی وہ کھائے گا، تو پھر اس حلال اور حرام کی اللہ کے احکامات کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ غلط کاموں کی طرف بھی نہیں جاتے، ہو سکتا انہیں بھوک کی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو بھوک سے بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال، اور تمہارے مالوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے نا، بزنس لاس یا جاب چلی گئی یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو آپ کا کاروبار کا مسئلہ تھا وہ کیا ہو گیا، لاسز، مال کا لاس ہے نا، ہر چیز کا لاس ہو گیا، جو ذرائع تھے آپ کی آمدنی کے اس میں لاس ہو گیا، اب کیا ہے یہ سمجھ لیجیے آزمائش ہے، اور تمہاری جانوں کے نقصان سے، ہماری جانیں یعنی ہم ہو سکتا ہے آزمائے جا رہے ہوں، ہم کسی درد پریشانی مصیبت بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، یا پھر ہمارے عزیز اقارب اور رشتہ دار وہ کسی پریشانی میں اور مصیبت یا موت میں مبتلا، تو پھر اس طرح سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور پھلوں کے نقصانات سے، یہ سب کیا ہے آزمائش کی کیٹیگری ہے۔ لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری یہ آزمائش ہے یا یہ مصیبت ہے؟ دیکھیے مومن کے لیے کیا ہے، آزمائش ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن کافروں پر بھی پریشانی مصیبت آتی ہے، تو جب کافروں پہ مصیبت پریشانی ہوتی تو پھر وہ اللہ سے دور ہی ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کے کلام بھی بولنے لگتا ہے۔ تو ایک مومن کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، خوشخبریاں سنا دو، بشارت سنا دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، جو صبر کریں گے، جو آزمائشوں میں صبر کریں گے، صبر کو تھامے رکھیں گے، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کیا چیز کی خوشخبری ہے؟ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری ہے۔ آیت 156، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ صابر کون ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف کی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان جو تمام مصیبت بتائی ہے آیت نمبر 155 میں، ان میں سے کوئی بھی مصیبت پہنچتی تو وہ یہی کہتے ہیں، یعنی انہیں جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنی اس بات کے ساتھ ساتھ یہی بات کہتے ہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنی اس بات کے ساتھ تسلی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کا مال ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور وہ اس حقیقت سے بھی خوب آگاہ ہے کہ ذرہ برابر کسی چیز میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی بہت فضیلت ہے، یعنی ہمارے کیا کبھی کوئی ایسے لاسز ہوتے ہیں نا، کبھی دودھ بوائل ہو گیا یا کوئی لائٹ چلی گئی یا کوئی پریشانی ہو گئی یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو دل پر تکلیف پہنچی، کوئی بھی ایسا معاملات ہوا جس کی وجہ سے دل میں تکلیف پہنچی، تو جب تکلیف ہو تو ہم یہی الفاظ گئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت پڑھنے سے اس کے ثواب کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے جب بھی کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے وہ اس مصیبت کے وقت کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ لے اور وہ یہ دعا کرے، اے ہمارے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اجر کا بہترین بدل عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر ہی فوت ہو گئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے مجھے۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر آنے کی تشریف کی اجازت کی طلب کی،
میں نے اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے درخت سے کے پتوں سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا اور آپ کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے اور آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو خال سے بنا ہوا تھا اور کھجوروں کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں تو ایک بہت زیادہ غیرت والی اور بہت بیوہ ہو چکی ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ جس سے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک ایسی عمر رسیدہ اور بچے والی عورت ہوں، یعنی کہ وہ یہ ڈر رہی تھی کہ اللہ کے رسول سے میرا نکاح ہو جائے گا، میں تو ایک بہت زیادہ بیوہ بھی ہوں اور مجھے بہت شرم بھی آتی ہے اور میں بچے والی بھی ہوں، اور ایسا نہ ہو کہیں مجھ سے اللہ کے رسول کے سے کوئی ایسی بات ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم نے جو بیوگی یعنی غیرت کی بات کی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں نے تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہیں یہ ارشاد سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی فرمائی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کا فائدہ اور فضیلت ہے نا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت تو بس ہمیں جب کسی کی فوتگی ہو تبھی پڑھنا ہے، جبکہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ایسی بات ہو، کوئی بھی ایسا کنڈیشن ہو جب آپ کے دل کو دھکا لگے، ہے نا، تب فوراً یہ دعا پڑھ لیں۔ کوئی بھی نقصان ہو، آپ یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا اپنی زبان پہ جاری کر لیں، تو پھر کیا ہوگا، اس سے افضل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت 157 دیکھ لیں۔ وَأُولَئِكَ آیت 157 اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جب انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کے اوپر بخشش ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا انتظام فرمائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یعنی یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ثنا ہے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی بات پر اور اللہ کی ہر فیصلے پر وہ راضی ہوتا ہے، ہر آزمائش میں وہ صبر کرتا ہے اور مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، کوئی بھی شکوہ نہیں، کوئی بھی شکایت نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں وہ راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر صلوات ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور یہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 158 ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو بھی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کرے کوئی بھلائی کا کام تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردانی کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اور اس دوڑنے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ دراصل یہ دونوں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کی صحیح کرنا، یعنی صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑنا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک دوڑنے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کچھ صحابہ کو یہ شک ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے، دراصل وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت کے دور میں قریش نے یہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف اور نائلہ۔ لوگ ان بتوں کے پاس جا کر ان سے برکتیں مانگتے تھے۔ جب اسلام آیا تو کچھ مسلمان یہ سوچنے لگے کہ کہیں صحیح کرنا گناہ تو نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس وہم کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی صحیح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت کا حصہ ہے۔ تو فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما،
تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعی کرنا اختیاری یعنی آپشنل ہے، بلکہ یہ واجب ہے، ضروری عمل ہے۔ یا فلا جناح کوئی گناہ نہیں اس لیے کہا گیا تاکہ پہلے سے موجود شک کو دور کیا جائے۔ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی سعی کرنا حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی شخص خوشی سے کرے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح کے علاوہ کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے دوران دوڑنا صحیح کرنا مناسک حج میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھایا تھا۔ بعد میں جب مکہ اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے آستانے بنا لیے گئے، ان کے ارد گرد طواف بھی ہونے لگے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا، آیا صفا مروہ کی صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض ہم زمانہ شرک کی ایجاد ہے؟ یعنی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم مشرکانہ جو رسوم ہے اس کی ہم اتباع تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو مومنوں کے دل میں، ایمان والوں کے دلوں میں صفا مروہ کی صحیح کرنا کھٹکنے لگا اور وہ ڈرنے لگے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ہم ان بتوں کے جو ہے آستانے ہیں جو ان پہ بنا لیے گئے تھے صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر، کہیں ہم ان کی پیچھے تو نہیں صحیح کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان سب کی جو ہے شکوک کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ شاعر اللہ جو الفاظ آیا ہے، شاعر جس کے معنی ہیں علاماتیں ہیں، یہاں حج کے وہ مناسک مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا حج کا ایک رکن ہے۔ صفا حرم شریف کے داہنی جانب ہے اور مروہ بائیں جانب ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ 493 قدم کا ہے یا تقریباً 7 فرلانگ کا ہے۔ صفا کے لغوی معنی ہیں صاف پتھر یا خالص چٹان کے ہیں، اور مروہ کے بھی لفظی معنی سفید اور نرم پتھر کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑوں پر اہل مکہ نے بت نصب کر لیے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، اور صحیح کے درمیان لوگ ان کو چھوتے بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان پہاڑوں کی صحیح سے کراہت محسوس ہوئی۔ حالانکہ صحیح کا مقصد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا تھا، اور یہ شاعر توحید میں تھا نہ کہ شاعر شرک میں سے۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ چونکہ یہ ایک ایمان افروز واقعہ کی یادگار ہے نہ کہ مشرکانہ عمل کی، اس لیے صحیح کرنے کی کوئی کراہت محسوس نہ کرنی چاہیے۔ صفا اور مروہ خاص کر کے یہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا، اور اس وقت یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ مشکیزے میں جو تھوڑا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث 3365 میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر گھر واپس جانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ جب مقام قدا پر پہنچی تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، رضیت باللہ، پھر میں اللہ سے راضی ہوں۔ بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ آپ دیکھیے، سوچیے ذرا کہ کتنا اندھیرا اور سناٹے اور بیابان جنگل میں حاجرہ علیہ السلام کو ان کے شوہر نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے کوئی بھی سوالات نہیں کیے، کوئی بھی جھگڑا نہیں کی، کوئی بھی لڑائی نہیں کی، اور انہوں نے کیا الفاظ کہے
اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو رضیت باللہ ربم، کہ میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. وہاں کچھ بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، اور بس اللہ کے فیصلے میں راضی ہو گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی پانی کی تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ اونچی جگہ سے دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید آس پاس کوئی پانی کی جگہ ہو کہ بچے کے لیے پانی لے آئیں. سوچئے کسی وقت کہ مثلاً کوئی آپ کو رات کے وقت کسی پارک میں چھوٹے بچے کو ساتھ تنہا چھوڑ دے، کیسا ریئیکٹ کریں گے نا؟ آپ چیخ ماریں گے، رونا دھونا کر کے بھاگ نکلیں گے. لیکن حضرت ہاجرہ کو پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے دوست ہیں اور وہ اللہ کی مرضی، حکم اور فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں. ہر شخص اس بات کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ بعض مشکلات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان حضرت ہاجرہ کی طرح تو نہیں، لیکن ان سے کم درجے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. کوئی بھی تنہا نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر بعض اوقات اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتا ہے. مثلاً کوئی آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرا ایک بچہ تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. جب آپ کسی کا بھی ایسا واقعہ یا قصہ سنتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ یا رب، یہ بندہ جی کیسے رہا ہے نا؟ اس کے سارے پیارے اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور بعض اوقات پیارے دنیا میں ہوتے ہیں پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی طرح ایکسپیرینس سے گزرا ہوا ہوگا. وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے نا، وہ چیز اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. تو ایسے وقت میں، ایسے سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس سچویشن میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے فیصلے میں راضی ہوں. حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے. اگر کوئی میرا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں، میرا رب تو جانتا ہے نا کہ میں سچ بول رہی ہوں. میرا رب تو جانتا ہے نا کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، کر رہی ہوں، وہ درست ہے. اس لیے حضرت ہاجرہ کی زندگی بھی ایک بہترین مثال ہے صبر کرنے والوں کے لیے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر تلاشتی رہیں، اور انہوں نے کوششیں کی، جد و جہد کی. ان کو یہ معلوم تھا یہ بیابان اور ایسی جو ہے بالکل سنسان وادی ہے، پانی کا ایک بوند، ایک کنواں، کچھ بھی پانی کا ذرائع نہیں ہے. پھر بھی ایسا سوچ کے وہ ایک کنارے بیٹھے ہی نہیں رہی، وہ جد و جہد و جہاد کرتی رہی. پانی تلاش کرنے کے لیے وہ دوڑ لگاتی رہی، اپنے بچے کی پیاس مٹانے کے لیے. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. یہ اس طرح سے کوشش کرنا اور اس طرح سے دوڑنا میرے رب کو اتنا پسند آ گیا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کے اس دوڑنے کے عمل کو قیامت تک کے لیے سارے حاجیوں کا دوڑنا، اس کو ایک مناسک حج میں بنا دیا. اس سب کے لیے دوڑنا واجب ہے. جب تک اگر کوئی دوڑ نہیں لگائے گا، جب تک اگر کوئی حاجی اس کا صحیح صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا، تب تک اس کا حج یا عمرہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو اس قدر بلند عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں ہی اللہ کے بہترین بندے، بہترین بندی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کے درجات کی بلندی عطا فرمائی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، نہیں کوئی گناہ ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو کوئی خوشی سے کرے، ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے، بہت جانے والا ہے، سب کچھ جانے والا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا یہ دوڑنا، یہ صحیح، اس کی اتنی قدردانی کی قیامت تک کے لیے. سارے جو ایمان والے ہیں، انبیاء، پیغمبر، اولیاء، سارے کے سارے جتنے بھی اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، سب لوگ اس صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں نا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی زیادہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی قدردانی کی نا. انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے تھے؟ رضیت باللہ،
میں اللہ کے فیصلے پہ راضی، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو بے شک میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو زندگی میں جب بھی کبھی بھی ہمارے سامنے جو بھی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہو، بس اللہ کے فیصلے میں بس راضی ہو جانا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کے جو ہے فیصلے پہ ہمیں ناشکری اور جو ہے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، بندی بن کے رہے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور خوب جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔